الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قرب قیامت کی 10 علامتیں کون کون سی ہیں۔ قیامت کا یقینی وقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور حدیث سے جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں میرا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جس طرح پوچھنے والے کو اس کی خبر نہیں ہے، اس طرح مجھے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تو دنیا میں اور کس کو یہ علم ہو سکتا ہے۔ البتہ احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق علامتیں، مثلا معاشرہ میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیاں، فحاشیاں، بد دیانتی اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ۔ اور دوسرے کی قریبی علامتیں جن وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی اور ان سب کی تحقق کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے ان 10 علامات کو نہ دیکھ لو۔ تو وہ علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، دخان۔ یہ خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ نمبر 2 ہے دجال۔ ایک آنکھ سے کانا کری صورت دجال ظاہر ہوگا، جس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا چاہے پڑھا ہو یا نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتہ کے برابر اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے، آنکھیں باب اللد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے دعبۃ الارض۔ یہ ایک محیر العقول جانور ہوگا جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ کو ہی معلوم ہے، جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن بالکل الگ ہو جائیں گے، کسی کا ایمان و کفر چھپا ہوا نہ رہے گا۔ نمبر 4 پہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قیامت کے بالکل قریبی زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متواتر نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے
اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں کانا دجال جہنم رسید ہوگا۔ نمبر 6 پہ ہے یاجوج و ماجوج کا خروج۔ یہ بھی اللہ کے عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دجال قتل ہو جانے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا کے چپا چپا پر اتر آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی پی کر بالکل صاف کر دیں گے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس پر اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے، جس کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا، اور پوری زمین ان کی ناشوں سے پٹ جائے گی اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا اور زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ رونق چند سالہ ہوگی، پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ نمبر 7، 8، 9 زمین دھنسنے کے 3 واقعات، جن میں سے ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ نمبر 10 پہ ہے یمن میں آگ، اور سب سے اخیر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی۔ بعض روایتوں میں اس آگ کے حجاز سے نکلنے کا ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ احادیث بالا میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالترتیب نہیں ہیں، بعض دیگر احادیث میں بالترتیب علامات بیان ہوئی ہیں، مگر ان میں بھی اختلاف ہے۔ اس لیے اس موضوع کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر محققین علماء نے یہ رائے قائم فرمائی ہے کہ یہ علامات 2 طرح کی ہیں۔ اول تمہیدی علامات ہیں جن کی ابتدا زمین دھنسنے کے واقعات سے ہوگی، اس کے بعد دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دخان اور یاجوج ماجوج کی آمد کے واقعات پیش آئیں گے۔ دوسرے وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کائنات کی تبدیلی سے ہے۔ اس سلسلہ کی ابتدا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے ہوگی۔ اس علامت کو دیکھ کر چونکہ ہر آدمی کو اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے گا، اس لیے اب توبہ اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اسی دن شام کو دعوت الارض نکلے گا جو کافر اور مومن کے درمیان حتمی طور پر امتیاز کر دے گا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک خاص ہوا چلے گی جسے محسوس کر کے ہر مومن وفات پا جائے گا، اور روئے زمین پر کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک آگ کا ظہور ہوگا جو تمام باقی ماندہ انسانوں کو سمیٹ کر سرزمین شام میں جمع کر دے گا، یعنی میدان محشر برپا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، وآخر ذالک نار تخرج من اليمن تطرد الناس الی محشرہم، یعنی اور ان 10 علامتوں میں سے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر یعنی ملک شام کی طرف دھکیل دے گی۔ مذکورہ بالا ترتیب سے کافی حد تک روایات کا تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی حاضرین قرب قیامت کی علامات۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی
ایسی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔